سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ایسی ایسی تکلیفیں ویڈیو میری نظر سے گزرتی ہیں، سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس پر بات چیت کی جائے، شاید کوئی دیکھ کے کسی کو شعور آ جائے، کسی کو سمجھ آ جائے، کچھ سبق سیکھ جائے۔ اولڈ ہوم پاکستان میں آپ کو ہوتا ہے، وہاں کے کچھ انٹرویو میری نظر سے گزرے، ان میں ایسے تکلیف دہ حالات انہوں نے بیان کیے، اور یہ سب کھاتے پیتے گھر کے لوگ تھے۔ کوئی غریب غربا کی نہیں میں بات کر رہا، امیروں کی بات کر رہا ہوں، لیکن اب وہ غریبوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ اپنی غلطیاں۔ ایک بندے کا انٹرویو میں نے دیکھا، وہ کہتا ہے جی میں 35 سال جرمنی اور عرب امارات سے کہیں نہ کہیں کام کرتا رہا اور پوری دولت اپنے بیوی بچوں کو بھیجتا رہا، لیکن جب میں واپس آیا تو مجھے کہا گیا جی اب آپ اولڈ ہوم میں چلے جائیں۔ کسی کو بہو نے گھر سے نکال دیا، کسی کو بیٹا چھوڑ گیا اولڈ ہوم، کسی کو بیوی چھوڑ گئی، کسی کی ایسے حالات ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، وہ بیٹا جو ہے باپ کو اس کے اوپر تشدد کر رہا ہے، مار رہا ہے، بعد میں باپ کا سوشل میڈیا پہ بیان چل رہا ہے کہ مجھے کتے کی طرح مارا گیا۔ ایک اور کیس سامنے آیا، وہ بیٹا جنازے میں شامل ہے، بعد میں پتہ چلا باپ کو قتل بھی اس نے کیا ہے۔ جائیداد کے لیے قتل ہو رہے ہیں، دولت کے لیے قتل ہو رہے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک بات آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو نئی نسل ہے اپنے بوڑھے لوگوں کی، اپنے بوڑھے والدین کی عزت قدر نہیں کرتی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں ہمارے علماء کا یہ دعویٰ کہ سب سے زبردست ملک ہم نے بنایا، سب سے زبردست تربیت ہم نے کی، ہم ختم نبوت کے مجاہد، ہم جو یہاں پہ نئی نسل ہے اس کو پالنے والے، ہمارے پاس زبردست قسم کے مدرسے ہیں، فضل الرحمان جیسے مولوی جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں۔ یہ چیز اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک واقعہ نہیں، یہ اولڈ ہوم کے مختلف لوگوں کی مختلف کہانیاں تھی، لیکن جو اب وہ کہہ رہے تھے وہ بڑا لیٹ ہو گیا، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یہ سبق ہے۔ وہ کہہ رہے تھے جی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام نہ کروائیں۔ یہ بات درست ہے۔ دیکھیے چند دن پہلے یہاں پہ ایک بندے سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا اس طرح پراپرٹی ہے، میں بچوں کی ہے، خرچ کر رہا ہے، دوست ہے میرا۔ تو میں نے اس کو یہی سمجھایا کہ یہ سارا کچھ ہاتھ سے نہ گنوا دینا، کل کو بچوں سے اگر آپ 1000 یورو بھی مانگو گے نا تو نہیں دیں گے۔ پھر اس کو کوئی تھوڑی سی سمجھ آئی اور یہ کہہ رہا تھا میں نے یہ دولت کیا کرنی ہے، میں نے یہ کیا پیسے کرنے، میں کہ جب نہیں ہوں گے پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ یہ چیزیں بڑی اہم ہے کہ آپ کے جانے کے بعد یہ سارا کچھ انہی لوگوں کا ہی ہے جن کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہو، جن کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جب آپ اپنی زندگی میں ان کے حوالے کر دیں گے، یہ صرف وہاں پہ نہیں ہے، یہ جرمن میں بھی ایسے ہی ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں بزنس میں، وہ ان کے ساتھ کوئی بزنس پارٹنر تھا اور وہ تھوڑا بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنے داماد اور بیٹی کے نام وہ بزنس کر دیا۔ کہتے دوسرے دن انہوں نے کہا جی آپ اب یہاں پہ نہیں آئیں گے، آپ گھر پہ آرام کریں۔ وہ صحت مند بندہ، ٹھیک ٹھاک بندہ، جرمن ہے۔ وہ کہتے جناب وہ کام سے بھی گیا اور ٹینشن میں گیا، اس کے بعد پیسے بھی نہیں کہ کافی بھی پی سکے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ حالانکہ یہاں پہ جرمنی جیسے ملک میں یا یورپ میں اولڈ ہوم وغیرہ جو ہے پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تنہائی، لوارث، کوئی آ گیا ملنے ٹھیک ہے، مگر کھانے پینے کا یہ جو بھی کچھ یہاں میڈیکل وغیرہ وہ برا پاکستان کی طرح یہاں پہ مسائل نہیں، کیونکہ اسلامی ممالک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی جو بوڑھے لوگ رہتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں، اپنی جو بھی 2-3 کمرے کا بھی گھر ہے وہاں پہ رہیں، ہمیں اولڈ ہوم نہ بھیجا جائے، کیونکہ وہاں آپ کی ایک قسم کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، آپ کسی کے اوپر ڈپینڈ ہو جاتے، گھر میں آپ کسی طرح بھی آزاد ہوتے ہیں، باہر اندر جانا ہر طرح کا۔ لیکن جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو وہ پھر لے جاتے ہیں اولڈ ہوم میں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ گھر میں نہیں رہ سکتے، آپ کے لیے مشکل ہے، اور ڈاکٹر 10-20 دفعہ ہفتے میں گھر میں آئیں گے تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں اگر آپ نے ساری زندگی محنت کی ہے تو سسٹم کو اپنے ہاتھ میں رکھیں،
بڑے لوگ ہیں یہاں پہ، بے شمار لوگ ہیں، وہ دولت کماتے ہیں، پیچھے بیچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں پہ جاتے ہیں تو پیسے پوسے کوئی نہیں ہوتے، سب کھا پی جاتے ہیں، یاشی میں لگے ہوتے ہیں، تماشبینی میں لگے ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو نہیں کمائے، قدر تو نہیں نا ان کی ہوتی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس بار میں نے کئی پروگرام کیے، اور یہ سوشل میڈیا پہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، شعور نہیں آتا۔ اور پھر ایک چیز اور جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے جوان ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کرے کہ اپنے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے، اپنی رہائش وغیرہ اگر آپ فٹ ہے، ٹھیک ہے، تو علیحدہ رکھے، تاکہ آپ اپنی مرضی سے میاں بیوی جی زندگی گزار سکیں۔ جب آپ ان کے حال پہ ان کے گھروں میں جا کے ڈیرے لگا لیں گے تو وہ پھر آپ کے ساتھ جو سلوک کرے گے، وہ ایک وقت کی روٹی پکا کے دینی بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اچھے بھی گال ہے، مگر آٹے میں نمک کے برابر کو ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ پاکستان میں ایسے لوگ جو ہیں ان کی کہانیاں ہمارے سامنے آ رہی، اور وہ بیچارے بوڑھے لوارث اور موت کا انتظار کر رہے تھے۔ میں انگلینڈ ایک خاتون کو ملا تو میں نے کہا آپ بیٹے کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ کہتی میں یہاں پہ ٹھیک ہوں، اولڈ ہوم میں، مجھے یہاں ایک کمرہ یا 1.5 کمرہ ملا ہوا ہے، فری میرا باس کارڈ ہے، میں اپنی مرضی سے کہیں چلی جاتی ہوں، اور مجھے یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں۔ میں اگر بیٹے کے گھر رہتی تو میرے لیے مشکلات تھی، کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پھر ایسے لوگ بھی دیکھے، ان کے پاس یہاں پہ پیسہ ہے، وہ علیحدہ گھر اپنے لے کے علیحدہ زندگی گزارتے، وہ کہتے ہیں ہم شور شرابے میں رہ نہیں سکتے۔ تو کوشش کرے پاکستان جیسے ملک میں دونوں مکس اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا سبق حاصل بھی کریں، کوشش یہ کرے کہ اپنا جو بھی کمایا ہوا پیسہ ہے آخری ٹائم تک، آخری وقت تک اپنے ہاتھ میں رکھے، اور سوچ سمجھ کے وہ خرچ کرے۔ بیکار میں بچوں کی باتوں میں آ کے اگر اتنے بچے لائے گا تو اپنی خود کاروبار کر کے دکھائے نا۔ وہ مثال تو پرانی ہے، کئی بچے کہہ دیتے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ تو ایک بندہ مرنے لگا تو اس نے ایک پرچی چھوڑ دی، اس نے کہا کہ وہ بچے تانے دیتے تھے یہ گھر جو بنایا ہے کسی کام کا نہیں، فلاں کی کوٹھی دیکھو، فلاں کی کوٹھی دیکھو۔ تو وہ پرچی میں لکھ دیا کہ یہ خزانہ جو ہے نا اس کی بنیاد میں آپ کو ملے گا اس گھر کی۔ تو وہ پرچی لے کے لڑکا بڑا خوش ہوا، اس نے جی وہ مکان کرا دیا۔ جب بنیاد کھودی تو نیچے ایک پیپر ملا، اس میں لکھا تھا کہ اب اس کو بنا کے دکھاؤ۔ تو اگر اتنی لائق افراد ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو، محنتی ہو، تو وہاں پہ حالات اور ہوتے ہیں۔ مگر یہ صرف یہ نہیں کہ غریبوں کے گھروں، یہ امیر لوگ کی میں باتیں سنا رہا ہوں جو اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی بچوں کے حوالے کر کے خود اولڈ ہوم میں کھجل خرابی کی زندگی گزارتے، وہ ملنے بھی نہیں آتے۔ اب میں سارا کچھ آپ کو بیان کروں گا تو پروگرام لمبا ہو جائے گا، مگر ذلت رسوائی کی ایک داستان وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے۔ جذباتی طور پہ وہ لوگ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اعصابی طور پہ انہیں ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمر ہوتی ہے پوتوں سے، پوتیوں سے، دوتوں سے، دوتیوں سے، جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنا دل لگا کے زندگی گزارتے ہیں کہ اچھا وقت ہوتا ہے، اور خواہش بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بچوں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ پیارے لگتے ہیں۔ مگر آج حالات چینج ہو چکے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے جو کچھ بھی دنیا میں چل رہا ہے اس کے کیا رزلٹ نکل رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا سے آپ کو آئے دن اس طرح کی کہانیاں ملیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس پہ چلیں، اور ان کی باتوں میں نہ آئے، اس دھوکے میں نہ آئے۔ اگر آپ نے پیسہ کمایا اپنے سسٹم میں رکھے، اپنے پاس رکھے، اپنی جائیداد، اپنے مکان، جو کچھ بھی آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ نوکر چاکر رکھ کے کسی نہ کسی طرح اپنا کام چلا لیں گے، کسی نہ کسی طرح۔ آپ کے جو پیسے ہیں اولاد لے جائے گی، جب آپ اولاد سے پیسے مانگیں گے تو ان کے لیے اتنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ ایک اینک بھی آپ کے لیے، گلاسز بنوانے بھی ان کے لیے مشکل ہوں گے، ایک میڈیسن لانی بھی ان کے لیے مشکل ہوگی۔ آپ کی جو دولت ہوگی اس پہ وہ عائش کر رہے ہوں گے، مگر اسی دولت سے آپ کے اوپر خرچ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر کرنے بھی لگے گے تو 99% عورتیں ایسی گھروں میں آ جاتی ہیں جو اس چیز کو باقی سمجھ گیا۔ یہ جناب آج کا پروگرام ہے،
کچھ نہ کچھ سیکھیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں.